السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل، ریاض الحق ویلاگز۔ آج ہم بات کریں گے، کل عمران خان نے جنید اکبر کو، جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے دیرینہ کارکن تھے خیبر پختونخوا سے، ان کو خیبر پختونخوا کا آلموسٹ سمجھے کنٹرول دے دیا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ صدر ہو گئے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کو ان کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں اب نئے، وہ جنید اکبر ہوں گے۔ اب پہلے ہم بات کریں گے جنید اکبر کون ہے، اور اس کے بعد آگے ہم چل کر جو ہے اس فیصلے کی اہمیت کو جانیں گے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جنید اکبر ان دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں عمران خان کے، جب پاکستان تحریک انصاف بنی 1992 کے ورلڈ کے بعد، یعنی 95-96 میں جب بنی تھی، بننے کا آغاز ہوا، اس کے چند ماہ بعد جو ہے جنید اکبر باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور اولین جو ہے وہ ان سرگرم کارکنوں میں نے تھے جو بڑے خاموش کارکن تھے شروع میں، اور اس کے بعد پچھلے کچھ عرصے سے، یعنی پچھلے 8-9 سالوں سے باقاعدہ طور پہ بڑے ایکٹیو بھی رہے، اور بہت زیادہ کیمپیننگ بھی کرتے رہے۔ اور سب سے اہم بات جنید اکبر کی یہ ہے کہ یہ یس سر قسم کے جو ہے وہ عمران خان کے سینئر ترین لیڈرشپ کے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ پارٹی کی لیڈرشپ کے قریب ہوتے ہیں، خاص طور سے پیپلز پارٹی نون لیگ میں تو بہت زیادہ ہے، تو ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کو قربت ملتی ہے جو یس سر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے یہ ان واحد کارکنوں میں سے ہیں جو یس سر والے نہیں ہیں بلکہ نو سر والے بھی ہیں، اور عمران خان سے ہر قسم کی بات بڑی کھل کے کرتے بھی ہیں۔ لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے پچھلے کچھ عرصے میں جو ہوئی وہ یہ تھی کہ جب 9 مئی کے بعد یہ ساری گرفتاریاں اور سارا کچھ ہوا، تو اس میں جنید اکبر کو کافی عرصہ تک جو ہے وہ گمنام جیلوں میں بہت برے حالات میں رکھا گیا، شدید ان پہ تشدد کیا گیا، مردان وغیرہ کی مختلف جیلوں میں ان کو رکھا گیا۔ لیکن جنید اکبر نے نہ صرف نہ وہ ٹوٹے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح جو عمران خان ہے ان کی حمایت کا اعلان بھی اور اعادہ بھی کرتے رہے کہ میں ان کے جو ہے وہ پارٹی سے نہ ہٹوں گا، اور نہ میں ان کے کسی فیصلے کے خلاف جاؤں گا، اور اس طرح کی کسی ایک فل سپورٹ کا ایک اندیا جو تھا وہ دیا۔ اس کے بعد جو تھے ادارے پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی یہ بندہ اتنا ٹارچر ہم نے کیا شخص کو تو ذہنی طور پہ معذور نہ ہو جائے، اور باقی ظاہر 9 مئی وغیرہ کے جو معاملات تھے اس میں ان کا کوئی خاص بہت زیادہ اس طرح بھی نہیں تھا، لہٰذا اس طرح ان کو انوالو بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال پچھلے دنوں تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو تھی اس کا جو سربراہ تھا وہ تعینات نہیں ہو رہے تھے، تو عمران خان نے اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا نظام و پارٹی کا نظام و انصرام ان کے پاس رکھنے کے ساتھ ساتھ، ان کو دینے کے ساتھ ساتھ، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اختیار ہے وہ بھی ان کو دے دیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں سینیٹرز بھی ہوتے ہیں، جس میں قومی اسمبلی کے ممبران بھی ہوتے ہیں، اور وہ جائزہ لیتی ہے تمام جو پچھلے کچھ سالوں میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں جو آڈٹ جو ہے آبزرویشنز آئی ہوتی ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے یہ کمیٹی جو ہے وہ سیٹ اپ کی جاتی ہے۔ تو پچھلے حکومتوں میں جو کچھ فیصلے وفاق کی سطح پہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے پورے ملک بھر میں جو پروجیکٹس تھے، پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ تھے، کہیں پہ فنڈز ریلیز ہوئے، کہیں پہ کوئی رپورٹ بنے، جو کچھ بھی تھا ان پہ جو آڈیٹر جنرل کی آڈٹ رپورٹ کی جو آبجیکشنز ہوتی ہیں ارریگولیرٹیز کی، کرپشن کی، یا جو کچھ بھی ہو، کرپشن تو خیر وہ نہیں بتاتا، وہ ارریگولیرٹی بتاتا ہے کہ یعنی 10 روپے میں یہ چیز تیار ہونی تھی تو یہ 6 روپے 5 روپے مارکیٹ ریٹ تھی، تو یہ 10 روپے جو ہے وہ آپ نے، یعنی مارکیٹ ریٹ جو تھا وہ 10 روپے تھا اس کا، لیکن آپ نے 15-20 کی، حالانکہ 6-7-5 پہ بھی آپ کے پاس مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل تھیں، اس میں آپ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے 15 اور 20 روپے کی کیوں لی؟ تو آپ اس سے آگے اندازہ لگائیں کہ کتنے اہم جو ہے یہ آڈٹ رپورٹ ہے، یہ ان کو مل جاتی ہے، اور اس کی جو ہے اس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان موجود ہوتے ہیں اس کمیٹی میں، سینیٹرز ہوتے ہیں، اور وہ تمام اراکین چاہے وہ فوج سے ہیں، نیوی سے ہیں، آرمی سے ہیں، یا بیوروکریسی سے ہیں، یا ملک کے کسی کی اس میں حصے میں ہیں وہ، اور وہ اس وقت اس ادارے کے کرتا دھرتا ہیں، تو ان کو باقاعدہ طور پہ جواب دینا پڑتا ہے اس سارے معاملے کا کہ یہ فیصلہ جو تھا وہ کیوں ہوا، اور آپ نے انٹرنل آڈٹ وغیرہ کر کے کیا اس میں کیا۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ تو یہ 2 پوزیشن جنید اکبر کو مل گئیں، اور اس کی سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی کہ
علی امین گنڈا پور وقتاً فوقتاً جو ملاقاتیں ہوئیں، عمران خان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ پہلے آدھی پچ جو ہے اس طرف ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور آدھی پچ جو ہے وہ عمران خان کی طرف. لیکن اب سے کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان کی طرف سے کھیلنے لگ گئے ہیں. ان کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کے دھمکیاں آمیز جو ہے وہ پیغامات اور اس طرح کی چیزیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے بعد عمران خان نے سوچا کہ جو کمان کی تبدیلی ہے وہ کی جائے. اور جب ایک کمان کی تبدیلی کا فیصلہ عمران خان نے کیا تو عاطف خان جو ہے ان کے ساتھ موجود تھے. یاد رہے کہ عاطف خان مردان ہی سے ایک اہم اور پرانے کارکن ہیں عمران خان کے، اور انہوں نے صوبائی الیکشن تو ہار گئے تھے. ان لوگوں میں سے تھے جن کو یہ صوبائی الیکشن جو فروری میں ہوا تھا 2024 میں، وہ ان کو ہروایا گیا تھا کہ تاکہ وہ سی ایم خیبر پختونخوا نہ بن جائیں. بہرحال ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ مردان سے وہ باقاعدہ جیتے، بڑے مارجن سے جیتے، بلکہ بہت زیادہ بڑا مارجن نہیں تھا. امیر حیدر خان ہودی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، لیکن بہرحال وہ سیٹ انہوں نے جو ہے وہ جیت لی. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عاطف خان وہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے جن کو پرویز خٹک نے بھی سائیڈ لائن کیا، اور علی امین گنڈا پور جب آئے تو انہوں نے بھی سائیڈ لائن کیا، کیونکہ یہ ایک قسم کی ان لیڈرشپ کے اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ عمران خان کے قریبی بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب نہیں رکھتے، اور 9 مئی کے بعد کافی عرصہ روپوش رہے، ملک سے باہر بھی رہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ عاطف خان بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اس طرح، یعنی جو دیرینہ کارکنان ہے ایک قسم کے، ان کے ریوائول کا ایک قسم کا ایک اندیا ہمیں نظر آ رہا ہے ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا کے حد تک. تو یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک یہ بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان نے ایک میسیج ان کو دے دیا ہے کہ میں نے اپنا پارٹی لائلسٹ اور پرانا میرا کارکن تھا، میں نے اس کو واپس میں لے کے آیا ہوں خیبر پختونخوا میں، اور علی امین گنڈا پور جیسے لوگ جن کو آپ نے مکمل طور پہ اپنی طرف کر لیا ہے، اب میں جو ہے ان کو سپورٹ مزید نہیں کروں گا، ان کو سپیس نہیں دوں گا. تو یہ ان کے لیے ایک واضح پیغام تھا. اب اس سارے معاملے کے بعد ایک نئی جو اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان میں، یعنی قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں جتنا ہو سکتا ہے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے باقاعدہ طور پہ، خاص طور سے جب 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی اور بشرا بی بی کی جو سزا ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں شدید ہنگامہ آرائی پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ان کی طرف سے کی جاتی ہے. اور ابھی حال ہی میں جو جمعے کے دن پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 11 منٹ کے اندر 6-7 جو قوانین تھے وہ پاس ہوئے، اور شدید ہنگامہ آرائی کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے. اور ظاہر ہے اپوزیشن یہی ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ عمران خان جب پہلے دن جب حلف لیا اور اس کے بعد جب تقریر کرنے لگے تھے تو مسلم لیگ نون اور اتحادی جو اراکین تھے انہوں نے شدید ہنگامہ آرائی کی، اور عمران خان کی جو تقریر تھی اس کو سبوتاژ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. بہرحال اپوزیشن کا کام ادھر ہنگامہ آرائی، شور مچانا اور حکومت کے کاموں پہ تنقید کرنا، اور ان کے کاموں کو جو ہے وہ ایسا تنقید کا نشانہ بنانا کہ عوام میں ان کی پذیرائی کم ہو. تو بہرحال اب عمران خان کی پارٹی کی جو یہ نئی اسٹریٹجی ہے، اس کے تحت عمران خان پارلیمان کے اور پارٹی کے جو جسے کہتے ہیں کہ دائروں کے اندر رہتے ہوئے جتنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، جتنا میکسیمم پریشرائز کر سکتے ہیں حکومت کو، اور وہ انہوں نے جاننے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور باقاعدہ طور پہ 8 فروری کے حوالے سے عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ ملک بھر میں باقاعدہ طور پہ احتجاج ہونے چاہیے، اور ملک بھر میں جو ہے ایک قسم کا یوم سیاہ کے طور پہ منانا چاہیے. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا رسپانس آتا ہے. لیکن عمران خان کی ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جب 27-28 نومبر 2024 کو جو ڈی چوک میں جو گولیاں چلیں، جو معاملات سارے ہوئے، اس کے بعد عمران خان بہت زیادہ محتاط ہیں کہ ایک پبلک اپیل جلسہ یا اس قسم کی اجازت نہ دی جائے جس سے لوگوں کی جانیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں، اور پارٹی کے لیے اور اس کے کارکنان کے لیے اور اس سے جڑے خاندانوں کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں. تو اب دیکھتے ہیں عمران خان کی جو نئی اسٹریٹجی ہے خیبر پختونخوا میں لیڈرشپ کی تبدیلی اور پارلیمان کے ذریعے پریشرائز کرنا حکومت کو، اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.